اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 2 ہے ہمارا مطالعہ پاکستان کا، جس کے اندر ہم نے پاکستان کا قیام اس کے متعلق جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر ہم سب کچھ یہ دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو کچھ بھی اس کے لیے سٹرگلز اور جناب کوششیں اور تصرفات کیے گئے اور جس انداز سے پاکستان کو حاصل کیا گیا، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے جہاں سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے اور شروع کرنا ہے، ہم نے ڈائریکٹ یہ نہیں کرنا کہ 1947 کے اندر پاکستان کیسے بن گیا، بلکہ ہم نے اس سے پیچھے جو کچھ بھی جو ہے وہ مشکلات برداشت کرنی پڑی مسلمانوں کو اور لیڈرز کو اور جتنے بھی اکابرین تھے اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جو تھے وہ رہنما تھے مسلمانوں کے، جن کی کاوشوں سے اور جن کی مہربانیوں سے آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک زندگی گزار رہے ہیں اور آزادانہ ریاست کے اندر رہ کے ہم جو ہے وقت کو گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کیسی کیسی مشکلات کو برداشت کیا، کتنی محنت کی، کہاں سے وہ اٹھے اور کس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ہمارے لیے ریاست اور ایک عظیم آزاد ریاست بنانے کے لیے کس طرح سے کوشش کی۔ اس کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تحریک پاکستان۔ قیام پاکستان کے اندر، میکنگ آف پاکستان کے اندر جو ہے یہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ سرگرم کام اور تحریکی اعتبار سے اور جناب سٹرگل اور محنت کوشش کے اعتبار سے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تحریک پاکستان۔ تحریک پاکستان جو ہے اس کے آگے کچھ جا کے پوائنٹس آئیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے چیپٹر نمبر 2 قیام پاکستان جو ہے اس کے اندر ہم نے کس چیز کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو ذرا اپنی بک کو دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا تدریسی مقاصد ہمارے کیا ہیں اس کو پڑھنے کے۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 تحریک پاکستان کے حوالے سے قرارداد پاکستان کا پس منظر بیان کر سکیں۔ اب یہ قرارداد پاکستان کیا ہے ہم اس کو بھی آگے جا کے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، چونکہ وہ تحریک پاکستان کے تحت ہی آئے گا تو اس کے اعتبار سے جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کیا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہوئی اور اس کا اصل نام کیا ہے۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ چینج کر کے اس کو قرارداد پاکستان کیوں کہا گیا، اس کی جو ساری صورتحال ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2 کرپس مشن 1942 کی تجاویز اور سیاسی جماعتوں کے رد عمل سے آگاہی حاصل کرنا۔ یہ کرپس مشن جو ہے یہ جو ہے وہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ مل جائے گا کہ کرپس مشن جو ہے یہ سر سٹیورٹ کرپس جو ہے یہ برطانیہ کا ایک شخص تھا اور اس کے اعتبار سے جو ہے یہ ایک مشن بنا تھا، تو اس کو ہم اس کے جو ہے وہ مقام کے اوپر آ کر ہم اس کو ذکر کریں گے، کرپس مشن۔ نمبر 3 قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہندوؤں کا جو لیڈر تھا گاندھی جو ہے، ان کے مذاکرات 1944 کی ناکامی کی وجوہات جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ پاکستان بننے سے پہلے 1944 کے اندر جو ہمارے رہنما اور ہمارے عظیم لیڈر اور ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور گاندھی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے وہ مذاکرات کیوں ناکام ہو گئے، کیا صورتحال بنی، اس کو بھی ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے اس سبق کے اندر۔ اس کے بعد نمبر 4 شملہ کانفرنس۔ یہ شملہ مقام ہے کہ ہندوستان کے اندر آج بھی یہ پہاڑی موجود ہے، اس کو کہا جاتا ہے شملہ کانفرنس میں ویول پلان کے نکات کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ نکات یہ جو ہے یہ نقطہ کی جمع ہے، تو نقطہ کی جمع کو نکات کہا جاتا ہے، جو پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ ذکر کیے جاتے ہیں، نقطہ نمبر 1، نقطہ نمبر 2، نقطہ نمبر 3، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شملہ کانفرنس جو آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی اور بیٹھے تھے وہاں پر جتنے بھی لیڈرز تھے بر صغیر کے، ان کے آپس میں جو بھی وہ پلان انہوں نے بنایا تھا آپس میں، اس کے نکات کو بھی ذکر کریں گے۔ نمبر 5 عام انتخابات 1945 اور 1945 سے لے کر 1946، یہ 1945 میں دسمبر میں ہوئے تھے اور 1946 میں یہ جین میں ہوئے تھے، جنوری میں۔ عام انتخابات 1945 اور 1946 کے قیام پاکستان پر اثرات کا جائزہ لے سکیں کہ یہ جو انتخابات، یہ جو الیکشنز ہوئے تھے، ان کا پاکستان کے قیام کے اوپر کیا اثر ہوا، پازیٹیو ہوا یا نیگیٹو ہوا، ہم اس کو بھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد
آ جاتا ہے جی مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن 1946 کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کابینہ مشن پلان 1946 کے مقاصد اور تجاویز سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے جناب ہمارے جو تدریسی مقاصد ہے اس میں پوائنٹ آتا ہے عبوری حکومت 1946 سے لے کر 1947 کے بارے میں ہم جا سکیں۔ عبوری حکومت یعنی کہ عارضی حکومت جو پاکستان مسلمانوں کی بنی تھی، وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 جون 1947 کے منصوبے کے اوپر روشنی ڈال سکیں، یعنی کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کے مقاصد اور انداز حکمرانی کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کا کردار بیان کر سکیں، چونکہ عظیم لیڈر اور سب سے پہلے جو سر فہرست اور اس لیڈرشپ کی چین کے اندر جو سب سے پہلے فرد ہیں وہ ہمارے بانی ملک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ قیام پاکستان کے اندر انہوں نے کیا سٹرگل کی، کیا کوشش کی، کیا کچھ وہ کرتے رہے اور ان کا کردار جو ہے وہ کیا رہا ہے۔ اب جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے جناب تحریک پاکستان۔ تحریک پاکستان کو ہم پڑھتے ہیں، یہ تحریک پاکستان یہ پورا جو دور اس کا رہا ہے تحریک پاکستان کا، اس سے پیچھے بھی بڑا کچھ ہوا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا زیادہ تھا، بڑا کچھ ہوتا رہا، لیکن تحریک پاکستان کا جو ایک عظیم کام اور جو اول سے لے کے آخر تک جب سے یہ تحریک شروع ہوئی اور جہاں پر جا کر اس تحریک کا اختتام ہوا اور اس کے اندر جو ہے اس کے رزلٹ کے اندر ہمیں کیا ملا، اس کا دور پورا جو تھا وہ 1940 سے لے کر 1947 تک ہے۔ یہ اس کے اندر جو ہے تحریک پاکستان موومنٹ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے متعلق ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر قرارداد جو ہے اس کو ذکر کریں گے، قرارداد پاکستان جو ہے وہ کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کے اندر مسلمانوں کو ایک عظیم ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، انگریز کے مقابلے کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر مسلمان جو تھے وہ بڑی بری ان کو شکست ہوئی، تو اس کے اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم اکابرین مسلسل اس فکر میں تھے، اکابرین یہ اکابر کی جمع ہے اور اکابر جو ہے یہ اکبر کی جمع ہے، تو اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور اکابر بڑے لوگ، اور اکابرین یعنی کہ رہنما، لیڈر، اور جن کے رستے کے اوپر چل کے جو ہے یعنی کہ کسی کے نقش قدم کے اوپر جس چلا جاتا ہے اس کو اکابر کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو مسلم اکابرین تحریک پاکستان کے اندر وہ سارے کے سارے افراد جنہوں نے ایک لیڈرشپ کی حیثیت سے کام کیا اور ورک کرتے رہے وہ مسلم اکابرین ہیں، ان کے متعلق ذکر کیا جائے کہ جتنے بھی مسلم اکابرین تھے وہ جناب ان میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور جناب اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور جناب اس میں چودھری رحمت علی تھے، اور جناب اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، وغیرہ وغیرہ، کافی سارے احباب ہیں، آگے جا کے ان کے نام بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سارے وہ مسلم اکابرین تھے۔ یہ جو ہے نا مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول کیسے فراہم کیا جائے، یعنی کہ ایسا ماحول کہ جو ان کی توقعات کے اوپر مطلب کہ یہ ان کی توقعات کے اوپر پورا اتر سکے، یہ جناب آزاد ریاست کے اندر رہ سکیں اور ان کو کوئی مشکل کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلم اکابرین جو ہیں وہ اس فکر کے اندر جو ہے وہ مسلسل وقت کو گزار رہے تھے کہ کیسے مسلمان قوم کو جو ہے یہ ایک آزاد، بہترین اور جناب ٹینشن فری جو ہے ایک مقام اور ایک ریاست کیسے ان کو دی جائے۔ مسلمانوں کو تحفظات دینے کی، تحفظات یعنی کہ ایسا ماحول ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا ایسا ماحول، تحفظات جو ہیں کہ جس میں ان کو کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہ ہو۔ مسلمانوں کو تحفظات دینے کی بات بھی ہوتی رہی، لیکن وہ اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں تھے، یعنی کہ چونکہ ان کو آگے انگریز کی حکومت نظر آ رہی تھی، ہندوؤں کے جو ہے وہ ظلم و ستم اور جبر نظر آ رہا تھا، تو اس سے وہ انتہائی پریشان تھے۔ وہ مسلمانوں کو تحفظ بھی دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو آگے جو ہے یہ کچھ بھی نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا۔ کئی شخصیات نے اس حوالے سے برصغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے، کچھ حصوں کے اندر، پارٹس کے اندر جو ہے اس کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کیا جائے۔
جن میں حضرت سید جمال الدین افغانی تھے اور آپ کا تعلق افغانستان سے تھا۔ 1838 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد جمال الدین افغانی صاحب، اس کے بعد جناب عبدالحلیم شرر، یہ جو ہیں ان کا تعلق لکھنؤ کے ساتھ تھا۔ لکھنؤ کے اندر ان کی پیدائش 1860 کے اندر ہوئی تھی۔ عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری، ان کو خیری برادران بھی کہا جاتا ہے، یہ دو بھائی تھے۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، یہ رامپور کے اندر جو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ تھا، سیالکوٹ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ اور چودھری رحمت علی ایک انتہائی مطلب کہ عزت کے حامل اور تحریک پاکستان کے اندر کام کرنے والی ایک نامی گرامی شخصیت ہیں، اور آپ کا تعلق بالا چور، یہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے، یہ اس کے اندر جو ہے غالباً یہ ہندوستان میں ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی 16 نومبر 1897 کے اندر، 1897 کے اندر۔ اور یہ چودھری رحمت علی جو ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 1933 کے اندر جو ہے ملک پاکستان کا نام پاکستان تجویز کیا تھا۔ یہ اس وقت ابھی طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے اس دوران جو ایک کتاب بھی اب نہیں یا پھر نہیں، اس نام سے جو ہے انہوں نے ایک کتاب کو بھی تحریر کیا تھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو یہ اعلیٰ شخصیات تھیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھیں تحریک پاکستان کے اندر۔ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ جذباتی ہو کہ جناب پاکستان حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا اور جناب اس کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ بڑے غور و فکر جو ہے اس کے اندر انتہائی گہرائی کے ساتھ سوچنے کے بعد جو ہے پھر پاکستانی قوم نے اور ان بڑے بڑے اکابرین نے جو ہے یہ اس کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کے تحت کر دیا گیا ہو۔ اس طرح برصغیر کی تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا، یعنی کہ غور و فکر کے ساتھ چونکہ ایک مطالبہ کیا گیا تو بتدریج درجہ بدرجہ جو ہے یہ پروگرام اور یہ مطالبہ اور اس کے اندر کی جانے والی محنت کوشش جو ہے یہ مسلسل جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی، اور اس نے کافی سارے جو ہے فوائد اور ثمرات بھی مسلمانوں کو دیے۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے 1940 سے 1947 تک رونما ہونے والے اہم واقعات کو اب درج ذیل میں بیان کیا جاتا ہے، جن میں پہلا نمبر ہے قرارداد پاکستان۔ اب یہ قرارداد پاکستان ریزولوشن 1940، یہ قرارداد پاکستان جس کو ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں جناب 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، وہ کیا تھی اور اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا، یہ کہاں پر واقع ہوئی، کتنے دن کے بعد یہ واقع ہوئی، اس کے لیے کتنے دن تک جو ہے وہ کوشش اور تصرفات کرنے پڑے، پھر جا کر جو ہے یہ قرارداد پاکستان یہ منظور ہوئی۔ اس کا نام پہلے کیا تھا، بعد میں اس کا نام قرارداد پاکستان کیوں رکھا گیا، اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اس تنظیم کا قیام 1906 میں ہو چکا تھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تب سے لے کر 1940 تک بڑی سٹرگل کی، بڑی کوشش کی، بڑا جناب انہوں نے کام کیا، جتنے بھی یہ اکابر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور جتنے بھی دوسرے لوگ تھے سارے کے سارے۔ تو یہ قرارداد پاکستان کا ترتیب کے اعتبار سے جو 1940 کے اندر لاہور کے اندر جو ہے یہ قرارداد کا اجلاس ہوا تھا 23 مارچ 1940 کو، یہ تقریباً 27واں سالانہ اجلاس تھا مسلم لیگ کا، 27واں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 21، 22 اور 23 مارچ 1940 کو، یہ 3 دن تک جو ہے یہ اجلاس چلتا رہا تھا۔ 21 مارچ اور 22 مارچ 2 اور 23 مارچ 3 دن جو ہے یہ اجلاس جاری رہا، اور تیسرے دن قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ صدارت جو ہے وہ اس کو پیش کیا اور وہاں پر قرارداد کو منظور کیا گیا۔ تو یہ کہاں پر واقع ہوا؟ یہ لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا، جس کو ہم اب گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں۔ اب یہ اقبال پارک اس کا نام بعد میں رکھا گیا، پہلے اس کا نام جو ہے وہ منٹو پارک تھا، لارڈ منٹو کے نام سے منٹو پارک تھا، اور جس وقت یہ قرارداد ہوئی تھی وہاں پر مینار پاکستان بھی اس وقت نہیں تھا، یہ بھی بعد میں تعمیر کیا گیا۔ اس وقت وہاں پر جس جگہ پر آج مینار پاکستان موجود ہے وہاں پر ایک سٹیج بنایا گیا تھا، وہاں پر جو ہے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا تھا، تو اس جو ہے اس کو اقبال پارک بھی کہتے ہیں، اور یہ اس وقت اس کا نام منٹو پارک تھا، اور اس کو مینار پاکستان پارک بھی کہا جاتا ہے۔
تو اس میں یہ اجلاس جو ہے یہ منعقد ہوا تھا۔ اس میں جو ہے نا مسلمانوں کو کافی مشکلات درکار تھیں، چونکہ 1935 کا جو ایکٹ تھا، جو آئین تھا، اس کے اعتبار سے 1937 کے اندر انتخابات ہوئے تھے، اور ان انتخابات کا جو دور تھا وہ 1937 سے لے کر 1939 تک رہا تھا۔ تو وہ انتخابات، اس کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور جناب انہوں نے کافی زیادہ سیٹیں جو تھے وہ جیت چکے تھے، اور وہ جناب بہت آگے تک جا چکے تھے۔ تو اس لیے اس قرارداد کو تشکیل دیا گیا کہ اب ہم قرارداد کو پیش کرتے ہیں اور اپنی محنت کرتے ہیں، یہ تو بہت دور اور آگے چلتے جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ لینے نہیں دیں گے، اور مشکلات کا چونکہ ہمیں مزید آگے سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس کے اندر پھر انہوں نے کافی ساری ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر سختیاں بھی ڈھائیں اور جناب ظلم و ستم بھی کیا، تو اس لیے پھر انہوں نے اس قرارداد پاکستان کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس میں جو افراد تھے وہ بیگم محمد علی جوہر، آئی چندریگر، ان کا تعلق جو تھا وہ بنگال کے ساتھ تھا۔ آئی سے مراد ابراہیم اسماعیل چندریگر، یہ نام یاد رکھے گا، آئی چندریگر سے مراد ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان، یہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں یہ ایڈیٹر ہیں، زمیندار اخبار جو ہے وہ اس وقت نکلتا تھا، تو یہ اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور قرارداد پاکستان جو ہے یہ انگلش میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ مولانا ظفر علی خان ہیں۔ اس کے بعد چودھری خلیق الزماں، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اور مولانا عبدالحامد بدایونی جیسی عظیم شخصیات بھی اس اجلاس میں موجود تھیں۔ چونکہ قرارداد پاکستان کے اندر جو تھی یہ بر صغیر کے اعتبار سے مختلف صوبے اور مختلف علاقوں سے حمایت کا حاصل ہونا ضروری تھا، تاکہ مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ اس چیز کا مطالبے کے اندر جو ہے وہ سر فہرست ہو کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ مل سکے۔ تو اس کے اعتبار سے چودھری خلیق الزمان جو ہیں ان کا تعلق صوبہ پنجاب کے ساتھ تھا، قاضی محمد عیسیٰ جو ان کا تعلق بلوچستان کے ساتھ تھا، سر عبداللہ ہارون جو تھے ان کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا، اور سندھ کی طرف سے پھر قرارداد پاکستان کو حمایت حاصل ہوئی، اور سردار عبدالرب نشتر جو ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب کے ساتھ تھا، اور یہ پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور انہی کے نام سے ملتان کے اندر جو ہے ایک ہاسپٹل، نشتر ہاسپٹل جو ہے، نشتر ہسپتال آج بھی موجود ہے، بنایا گیا تھا، اور مولانا عبدالحامد بدایونی جیسی عظیم شخصیات بھی اس اجلاس میں موجود تھیں۔ پورے بر صغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد پاکستان کا پہلے نام جو تھا وہ قرارداد لاہور تھا، اور قرارداد لاہور کے نام سے جو ایک قرارداد پیش کی تھی وہ کس نے کی تھی، وہ یہ آپ اپنی بک کے اوپر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، شیر بنگال ہیں AK فضل الحق۔ AK فضل الحق سے مراد عبد الکریم فضل الحق ان کا نام ہے پورا، جو کہ AK فضل الحق کے اعتبار سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ بنگال کے رہنے والے تھے، شیر بنگال، انہوں نے جو ہے وہ قرارداد لاہور کو پیش کیا، جس کا نام بعد میں قرارداد پاکستان رکھا گیا، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ متفقہ طور پر یعنی کہ اکٹھے سب نے جو ہے اس کو تسلیم کیا اور قبول کر لیا۔ اس طرح اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا، یعنی کہ ایک سمت ان کو مل گئی کہ اب ہمیں قرارداد مل چکی ہے۔ وہ قرارداد کیا تھی وہ آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ذکر کریں گے۔ اس کے اعتبار سے مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا اب ہمیں ایک رستہ مل چکا ہے، اور اب ہم نے اسی رستے کے اوپر چل کے جو ہے اپنے کام کو نکالنا ہے، اور ایک علیحدہ اور الگ ریاست جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ اب آخری سوال ہے کہ قرارداد پاکستان کا نام تو قرارداد لاہور تھا، تو قرارداد لاہور سے چینج کر کے اس کا نام قرارداد پاکستان کیوں رکھا گیا؟ وہ اس لیے رکھا گیا کہ جب یہ قرارداد مسلمانوں نے منظور کر لی، تو منظور کرنے کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، اور چونکہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی بھی اسلامی ریاست اور ایک علیحدہ ملک جو ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس اعتبار سے چڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے مذاق کے طور پہ انہوں نے قرارداد، چونکہ مسلمان چاہتے تھے 1933 کے اندر پاکستان کا نام پاکستان وہ تعبیر ہو چکا تھا، تو چونکہ پاکستان ہی ایک علیحدہ ریاست کو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے مسلمان، تو ہندوؤں نے پھر ان کو قرارداد لاہور سے، چونکہ یہ قرارداد پاکستان کے حصول کے اندر بہت زیادہ طور پر ممد و معاون ثابت ہونے والی تھی، ایک امداد اس سے حاصل ہونے والی تھی، تو اس لیے
ہندوؤں نے اس طرح سے مسلمانوں کو مذاق کے ساتھ پریشان کرنا شروع کر دیا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے بلکہ قرارداد پاکستان ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کبھی بھی پاکستان کو حاصل نہیں کر سکیں گے تو قرارداد پاکستان کے نام سے مسلمانوں کو چڑھاتے تھے۔ تو مسلمان اس سے کبھی پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے بلکہ اس کو فخر سمجھا اور انہوں نے اس کو قرارداد لاہور کو چھوڑ کر اس کا نام قرارداد پاکستان کو ہی قبول کر لیا، اور اسی کے اوپر ہی یہ پھر آگے ورک کرتے رہے، یہاں تک کہ 1947 کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ دے دی۔ تو اب اس کے آگے جو قرارداد پاکستان جو پیش کی گئی تھی قرارداد لاہور 1940 میں، اس کا جو پس منظر ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ذکر کریں گے۔